اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے۔ نبی کے عشق کا جس دل میں داغ روشن ہو، تو اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ تھے، بہت اہم بات پر گفتگو جاری تھی، تو وہاں پر ایک پاگل عورت آئی نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ عام معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو پاگل کو صرف اپنے ہی سنبھالتے ہیں، اور اپنوں میں صرف ماں ہی سنبھال سکتی ہے۔ پاگل کی کوئی بات نہیں سنتا، پاگل کا کوئی خیال نہیں رکھتا، کیا ہے اس کو چھوڑو، جانے دو، یہ پاگل ہے۔ اگر وہ ویسے بات کرے گا، اس کو جانے دو، یہ پاگل ہے۔ تو اب وہ دو جہاں کے سردار سے ملنے آئیے، اور وہاں پر بھی حضور اہم بات پر گفتگو جاری ہے، تو نبی علیہ السلام سے ملنے آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ اب اسی عورت کے ایک خاندان کے بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول جانے نہیں ہے، تو پاگل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پاگل ہے تو مجھ سے ملنے آئیے، اس نے مجھے آواز دی ہے، تجھے نہیں دی، میں اس سے ملوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایسی ذات انور تھی، ایسی مقدس ذات تھی کہ آپ بچوں کی بات بھی سنا کرتے تھے، پاگلوں کی بھی، غریبوں کی، ہر انسان کی بات آپ غور سے سنا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے گئی، اور جا کر ایک ریت پہ خود بھی، ایک میدان، کھلے میدان پہ ریت پر خود بھی بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا دیا، اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، اپنے پاس نہیں بٹھاتے، مجھے کھانا نہیں دیتے کھانے کو، مجھے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں دیتے، اللہ کے رسول میں پاگل ہوں کیا؟ میں پاگل ہوں؟ تو ایک وہی عورت، مفسرین محدثین کرام کہتے کہ جو حضور کو ٹوک بھی لیتی، ویسے کسی کی جرت نہیں تھی حضور کی بات میں حضور کو ٹوکنے کی، لیکن ایک وہی عورت تھی جو حضور کو بات کے درمیان ٹوک بھی لیا کرتی تھی۔ تو وہاں بیٹھی رہی، حضور کے ساتھ باتیں کرتی رہی، حضور نے اپنی اتنی اہم بات چھوڑ کر اس پاگل کی بات سنتے رہے، اس کے پاس بیٹھے رہے، وہ اپنے دکھڑے سناتی رہی، نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ پھر کہنے لگی، آخر پہ کہنے لگی اب میں حضور میں تھک چکی ہوں، میں جا رہی ہوں، آپ بھی چلے جائیں۔ اب خود ہی باتیں کر رہی ہے، اور پھر حضور کو کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، میں جا رہی ہوں، آپ بھی چلے جائیں۔ تو اٹھ کر جانے لگی، تو نبی علیہ السلام نے اسے آواز دی اور کہا کہ جب بھی میری ضرورت ہو تو مجھ سے ملنے آ جایا کرو، مجھ سے اگر کوئی غم شیئر کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آ جایا کرو، میں آپ کی بات سن بھی لیا کروں گا، اور آپ سے بات بھی کر لیا کروں گا۔ یہ میرے نبی ہیں، نبی علیہ السلام ہے، جو صحیح تو صحیح ہیں، جو پاگلوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، جو پاگلوں کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی بھی مجھ سے بات کرنی ہو تو آ جایا کرو۔ لے کے پہلو میں غم امت نادار آیا، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، شور اٹھا کے غریبوں کے طرف دار آئے۔ آپ امیر تو کیا، آپ غریب بچے، یہاں تک کہ آپ جانوروں کی صدا بھی سنتے تھے، ان کی پکار بھی سنتے تھے۔ تو اللہ ہمیں نبی کا سچا عاشق بنائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم ایسے لجپال نبی کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا سچا عاشق بنائے، ان پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔